بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 339 اور پہلی قسط ہے معارف القرآن جلد دوم، پیج نمبر ہے 362، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے، سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ اس طرح اگر نزول تحریم کے اس وقت میں باپ کی منکوہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور دونوں بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔ حضرت براء بن عازب کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ بن نیار کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 274۔ ابن فروز دیلمی کی روایت ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں میرے نکاح میں تھیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو اور ایک کو باقی رکھ لو۔ حوالہ بالا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت اسلام میں ابتداً منکوحتاً الاب اور جمع بین الاختین جائز نہیں، اسی طرح اگر حالت کفر میں نکاح کی یہ صورت واقع ہوئی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا جائز نہ ہوگا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے حماقت میں کیا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ ان سے درگزر کرے گا اور ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوگا۔ والمحصنات من النساء، یعنی شوہروں والی عورتیں بھی حرام کی گئی۔ جب تک کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک سے زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی۔ اس دور کے بعض جاہل ملحد کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متمتع ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے۔ ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لیے کثرت ازواج ایک نعمت ہے جسے ہر مذہب و ملت میں جائز قرار دیا گیا ہے، جس پر انسان کی تاریخ شاہد ہے، لیکن عورت کے لیے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا اس عورت کے لیے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو دو مرد ایک عورت کے شوہر بن جائیں ان کے لیے بھی باعث ننگ و عار ہے اور سراسر بے شرمی ہے۔ نیز اس میں کسی بچے کی ثابتاً نسب ہونے کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ جب کئی مرد کسی عورت سے استمتاع کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریقہ کار باقی نہ رہے گا۔ اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں اور جن کی غیرت و حیا کا جنازہ نکل چکا ہو۔ ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لائن سے وجود میں آنے والی رحمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو باہمی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کیونکہ اس کا بیان ابھی باقی ہے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی،
حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی۔ آقا ہے قمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی۔ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی۔ جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قربان، خوش خبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی۔ آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر ایک مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی، ہر آنکھ مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی۔ دربار رسالت میں، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔